بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے سامنے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، جو ابو جہل کے بیٹے تھے۔ مشرکین جس طرح کا عقیدہ رکھتے تھے، آج کا مسلمان اس سے کہیں زیادہ گئے گزرا ہے۔ امام نسائی نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس چیز کو بیان کیا ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو مکہ فتح ہونے میں چند لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ان لوگوں کو نہیں بخشا جائے گا، یہ جنگی مجرم ہے، جہاں ملے مار دو۔ اگر یہ کعبۃ اللہ کا پردہ پکڑ کر لٹک جائے تب بھی مار دینا، چھوڑنا نہیں، ورنہ عام لوگوں کے لیے بالکل عام معافی تھی۔ اگر کوئی اپنے گھر کے دروازے کو بند کر لے، معاف کر دو، اپنے ہتھیار کو ڈال دے، معاف کر دو، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہو جائے، معاف کر دو، کعبۃ اللہ میں چلا جائے، معاف کر دو۔ اتنی زیادہ سہولت، عام معافی رکھی گئی تھی۔ لیکن چند لوگوں کے بارے میں جن میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، یہ واضح حکم تھا جہاں ملے مارو، چھوڑنا نہیں، یہ جنگی مجرم ہے۔ اس لیے کہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں ان لوگوں نے بہت ہی خطرناک کردار ادا کیا تھا۔ حضرت اکرمہ کو معلوم تھا، سیدھے وہاں سے بھاگے اور دریا کے سفر میں گئے۔ سفر میں جانے کے بعد ہوا یوں کہ کیپٹن کہنے لگا کہ دیکھو کشتی میں جا رہے ہیں، ممکن ہے کہ کشتی طوفان کا شکار ہو جائے، تو ایسے وقتوں میں صرف اللہ کو پکارنا ہے، غیر اللہ کو نہیں، اور کشتی طوفان کا شکار ہوتی ہے۔ جب کیپٹن یہ بات کہتا ہے تو حضرت اکرمہ اللہ ہدایت دینا تھا، حالانکہ اتنی لمبی زندگی انہوں نے اسلام کی مخالفت میں گزاری۔ مکہ فتح ہوا، یہ کوئی چھوٹا مرحلہ نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کی 13 سالہ زندگی، اور اس کے بعد سن 8 ہجری کے اندر مکہ فتح ہوتا ہے، یعنی 19 سال ہو چکے تھے، 21 سال ہو چکے تھے۔ اتنا لمبا مرحلہ انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت میں گزارا تھا۔ لیکن اللہ کو جب ہدایت دینا ہوتا ہے تو وہ سینہ کھول دیتا ہے۔ ان کے دل کے اندر یہ کلک ہوا کہ وہ اللہ جو ہمیں اتنے مشکل ماحول کے اندر اکیلے بچا سکتا ہے، اب یہاں کوئی دیوی دیوتا لات منات عزا ہماری مدد کے لیے آنے والے نہیں ہیں، صرف اللہ ہی ہماری مدد کرے گا۔ تو وہ کہتے ہیں، اپنے دل کے اندر اس بات کا عزم کرتے ہیں کہ اگر اللہ ہی ہمیں یہاں بچاتا ہے تو خشکی میں تو بدرجہ اولا وہی بچائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں ہمارا الہ معبود صرف اللہ ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ اور اگر اللہ نے مجھے اس طوفان سے نجات دی، حالانکہ بھی حالت شرک میں، اس کے بعد بھی اپنے دل کے اندر، یہی تو اخلاص کی برکت ہوتی ہے کہ دلوں کے اندر اگر اخلاص ہو اللہ راہیں آسان کر دیتا ہے۔ اور دل کے اندر انہوں نے یہ عزم کر لیا، نیت کر لی، اللہ نے اگر مجھے نجات دی تو میں اسلام قبول کروں گا، اور ہوا بھی وہی۔ اللہ نے نجات دی، دل سے آواز نکلی تھی۔ دل سے جو آواز نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اللہ نے ہدایت دی۔ اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصود یہ ہے کہ حضرت اکرمہ کو سامنے رکھیے اور آج کا جو مسلمان ہے ان لوگوں کو سامنے رکھیے، دونوں کے عقیدوں کے درمیان کتنا بڑا فرق ہے۔ وہ مشرک ہوتے ہوئے یہ کہہ رہے کہ پریشانیوں میں صرف اللہ ہی ہماری مدد کرتا ہے، اور آج ہم خوشی ہو یا زندگی کی تمام نعمتیں ہمیں میسر ہو، اس میں ہم اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے امید وابستہ کیے ہوئے ہیں۔ آج مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ اور یہ شہر ان ساری چیزوں کے بارے میں مشہور نہیں، بدنام ہے حقیقت میں، اس لیے کہ یہ شہرت نہیں ہے۔ شہرت تو آدمی کی توحید کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و جلالت کے ساتھ ہوتی ہے، شرک اور گناہوں کے ساتھ نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ حقیقت میں بدنامی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بہت پیاری کہی تھی۔ آج ہمارے یہاں لوگوں کے اندر کسی کو عبادت گار اور متقی پارسا سمجھنے کا معیار بدل چکا ہے، جبکہ اللہ کے رسول نے جو معیار پیش کیا وہ بہت الگ ہے، اور ہمارے یہاں لوگ اس کو غلط سمجھتے۔ ہمارے یہاں یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی نماز روزے کا پابند ہے بہت بڑا متقی ہے۔ نہیں، ٹھیک ہے، وہ اچھا کام کر رہا ہے، عبادت بندگی اللہ نے ہم کو اسی کے لیے پیدا کیا، لیکن یہ کسی کے متقی ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ قبروں کے پر بھی جاتے، مسجد میں بھی آتے، تو کیا متقی ہیں؟ نہیں ہے، متقی نہیں ہے۔ متقی حقیقت میں وہ ہے جو گناہوں سے بچتا ہے، اور سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اور جو شرک سے نہیں بچتا متقی ہے ہی نہیں۔ چاہے وہ پوری زندگی نماز با جماعت بلکہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے، یا منصب امامت کے پر آ جائے اور ہمیشہ روزہ رکھتا رہے، ہر سال حج ادا کرے، عمرے کے پر عمرہ کرتا رہے، لیکن اگر وہ شرک کر رہا ہے تو متقی نہیں ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا، 5 چیزوں کا اللہ کے رسول نے تذکرہ کیا۔ پہلی چیز اس میں سب سے پہلے جس چیز کا تذکرہ کیا وہ یہی ہے، اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جا، سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔
یعنی حرام کو ترک کرنا یہ سب سے بڑا عبادت کا مقام ہے۔ اگر ہم شرک کو نہیں چھوڑتے، سود بیعت بدعت خرافات یہ ساری چیزیں جو آج ہمارے یہاں پر ہے، آج کیسے کیسے چور دروازوں سے سود ہمارے درمیان داخل ہو رہا ہے، جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ اگر سودی لین دین ترک نہیں کرتے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے کسی کو اللہ اس کے رسول سے لڑنے کی طاقت؟ لیکن آج ہم چور دروازے نکال کر رکھے ہیں، ہماری جیب کے اندر مفتیوں کے فتوے ہوتے ہیں کہ ہندوستان دارالحرب ہے، یہاں پر سودی لین دین کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ہمارے یہاں مسئلہ نکال دیا گیا لوگوں نے۔ ہے کوئی ایسی حدیث کہ اللہ کے رسول نے اجازت دی ہو کہ اگر اسلامی حکومت نہیں ہے تو آپ لوگوں کو سودی لین دین کرنے کی اجازت ہے؟ نہیں۔ اس کے بعد بھی ہم کر رہے ہیں، چور دروازے ہم کو دے دیے گئے کہ اس طریقے سے اللہ کے حرام کو حلال کر لو۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ سب سے بڑا متقی، سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچتا ہے۔ ہمارے اندر اتنی چیزیں اور اتنی صلاحیت، اور ہم زندگی کے اندر اتنے بڑے متقی اور پارسا ہیں کہ حرام چیزوں سے بچ رہے ہیں۔ یہ عبادت کا اصل مقام ہے کہ آپ عبادت کے ساتھ ساتھ، بندگی کے ساتھ ساتھ، نیکیوں کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی بچیں۔ کیا مشرکین مکہ یہ نماز روزے نہیں کرتے تھے، لیکن اس کے بعد بھی انہیں کہا گیا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، کہے تو اے کافرو۔ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی بندگی کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کی بھی بندگی کرتے تھے۔ آج ہمارے مسلمانوں کا وہی مسئلہ ہے کہ ہم عبادتوں کے ساتھ، اللہ کی بندگی کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کی بندگی کر رہے ہیں۔ شرک کا مطلب یہی ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ غیر اللہ کی عبادت کرنا۔ یہ نہیں کہ آپ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کریں، بلکہ اللہ کے ساتھ غیر اللہ کی عبادت کریں، یہی شرک ہے، یعنی اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کو بھی ماننا۔ السلام علیکم۔ ویڈیو پسند آنے پر اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کریں۔